السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، ایک آدمی نے نا اپنی زندگی بہت اچھی طریقے سے گزاری ہو، اس کے پاس اچھی جاب ہو، پھر فیملی بھی ہو، آ، جو ضرورت زندگی بہت اچھی طریقے سے گزرنی ہو، زندگی میں آسائش ہو، سکون ہو، آنے باہر جانے کے لیے گاڑی ہو، جاب اچھی ہو، اور پہننے کو اچھا کپڑا ہو، جو ڈیلی لائف ہے، چیزیں ہیں، الحمدللہ فیملی وائز کوئی آدمی اچھا چل رہا ہو، لیکن پھر زندگی میں ایک ایسا موڑ آ جائے کہ جس میں اس کو ڈیسیجن لینا پڑے کہ آئی نیڈ ٹو اپ گریڈ، مجھے اپنے آپ کو زیادہ تھوڑا سا امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے، بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی لائف میں وہ آگے بڑھے، آگے جائے، اور اپنا فیوچر کو بہتر بنائے اپنے بچوں، اپنی فیملی کے لیے۔ اچھا، جب یہ چیزیں کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی انٹینشن یہی ہوتی ہے، کیونکہ ایک عمر وہ ہوتی ہے جب انسان ینگ ہوتا ہے، تو اس کے جو خیالات، جذبات، سوچ نا ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ ایک آدمی جو ابو 35 یا 40 یا ابو 40 سے اوپر چل جائے، اس کی سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ لیکن سارے اس فیز میں جب جاتے ہیں تو سارے اس طرح کے نہیں ہوتے، کچھ لوگ زیادہ میچور سینسیبل ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے۔ میرے بابا جی کہتے ہیں کہ جو جو بزرگی ہے نا، وہ عمر سے نہیں ہوتی، بزرگی بعض دفعہ جلدی بھی اللہ تعالیٰ عطا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ حکمت، ہدایت اور ذہانت، علم کی دولت اللہ عطا کر دے۔ تو جب یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو پھر انسان کہتا ہے کہ یار نہیں، مجھے تھوڑا سا نا اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بچے بڑے ہو رہے ہیں اور فیملی کے اخراجات اس حساب سے بڑھیں گے۔ تو یہ کرنا بھی چاہیے۔ میں ایک کو یہ نصیحت کروں گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ نا، میں نے ایک پہلی ویڈیو بنائی تھی، اس میں نے یہ کہا تھا کہ ہر انسان کو، ہر آدمی کو اپنے کو اب وقت کے ساتھ اپڈیٹ کرنا چاہیے، جیسے چیزیں اپڈیٹ، سافٹ ویئر، موبائل میں سافٹ ویئر نہیں اپڈیٹ ہوتا تو اس کی اپڈیٹ آتی رہتی ہے، تو اس طرح آپ کو بھی زندگی میں اپڈیٹ، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس سے پہلے۔ تو جب وہ آدمی اپنے آپ کو بہتر امپروو کرنے کے لیے کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے اس پلان میں، ایون آپ کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی لوگ آپ کی ٹو میں رہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، کچھ ایسے چیزیں کر رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہے، پھر وہ آپ کو وہ سم ہو کسی کے ذریعے نا، یا آپ کو واچ کرتے ہیں تو پھر آپ کو کہتے ہیں کہ یہ آدمی تو کچھ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو کرنے نہیں دینا۔ یہ کچھ لوگوں میں حسد، اور کچھ لوگوں میں یہ جیلسی، اور کچھ لوگوں میں یہ ہوتا ہے یہ چیز کہ وہ آگے دوسروں کو آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتے۔ پھر ہوا یوں کہ اس کو آگے نہیں بڑھنے، اس کے لیے راہ میں اتنی چیزیں اٹکائیں گے کہ وہ بیچارہ وہ آگے نہ بڑھ سکا۔ پھر اس نے کیا کیا، ان سب کو چھوڑ کے اس نے نا ان سے دور ہو کے کوئی ایسا رستہ چنا جس میں ان لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اچھا، جو وہ رستے پہ چلا نا، اس نے تو انٹینشن، میں نے پہلے کہا کہ اس کی انٹینشن ٹھیک تھی کہ جس نے جو کچھ کرنا ہے اپنی فیملی اور بچوں کے لیے کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتا ہے، اپنے انہانس کرنا چاہتا ہے۔ تو جیسے ہی اس نے اس راستے پہ چلا نا، اس کو لگ رہا تھا کہ کیونکہ بیسڈ آن ہز ایکسپیرینس اینڈ نالج، تو وہ بہتر چیزیں وہ گین کر لے گا، لیکن جیسے ہی وہ اپنی منزل چلا اپنے منزل کی طرف، تو اس میں اس کو بہت سی پرابلم آئی، بہت سی پریشانیاں آئیں، اور جو وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا، وہ اس کی ایکسپیکٹیشن کے ساری چیزیں برعکس نکلیں، اور وہ اس کو بہت زیادہ زندگی میں سفر کرنا پڑا۔ جو آدمی اچھا کپڑا پہنتا ہو، پھر اچھا کپڑا نہ میسر ہو، جو اچھے شوز پہنتا ہو تو اچھے شوز نہ ان کو مل رہے ہوں، پھر وہ جس کے پاس گاڑی رہی ہو، پھر اس کے پاس بسوں میں اس کو سفر کرنا پڑے، اور پھر جب وہ لوگوں کے ساتھ گیدرنگ میں رہتا ہو، لیکن پھر حالات کی وجہ سے لوگ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ پھر فیملی کے خرچے تو کبھی نہیں رکتے نا، فیملی کے خرچے ویسے ہی چل رہے ہوتے ہیں، پھر سر کے اوپر ادھار بھی چڑھ جانا، جاب کا نہ ملنا، وہ جو چیزیں ایکسپیکٹ کی تھی اس کے بعد نہیں چلنا، پھر اس کے بعد سٹریس کا بھی آ جانا، ایگزائٹی کا بھی اوپر آ جانا، پھر ڈپریشن بھی ہو جانا، پھر لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا تم نے یہ کیوں ڈیسیجن لیا، لوگ اور اس کو ڈسٹرب کرنے لگ جائیں، پھر جہاں وہ رہ رہا ہو پھر اس کا بھی خرچہ ہو، پھر اس کے بعد فیملی کا بھی خرچہ ہو، پھر اس کے بعد اس نے اپنی جو ڈیلی لائف ہے گزارنی اس کے لیے بھی خرچے ہوں، پھر اس لوگوں کے ادھار لے لے کے اپنی فیملی کو رن کر رہا ہو۔ تو اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی صورتحال میں انسان صحیح رہ سکتا ہے، قائم رہ سکتا ہے؟ تو اگر میرے سے پوچھیں گے نا،
تو بہت مشکل ہے تقریباً آلموسٹ یعنی وہ یہ چیزیں اتنی مشکل نظر آ رہی ہیں وہ سمجھنے میں دیکھنے میں کہ واقعی وہ تو تقریباً آدمی ختم ہونے والا ہو جائے گا لیکن 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 اسی صورتحال میں جب انسان اللہ اس کو سہارا دے دیں یا اسی صورتحال میں کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کا بندہ آ جائے جو اس کو کوئی بات کرے اس کے مائنڈ میں اٹک جائے کوئی اللہ تعالیٰ ایسی کوئی کرشمہ کرے اللہ تعالیٰ ایسا کوئی اس کو بنائے کہ وہ یہ سمجھے کہ نہیں یار میں جو بھی ہو گیا میں آ گیا ہوں مشکلات ہیں سارا کچھ ہے لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو کھڑا رکھنا ہے اپنے آپ کو اپنی فیملی کے لیے اپنے زندہ رہنا ہے میں نے فیملی کو کرنا ہے جو میں نے مقصد پلان کیا تھا میں نے اس کو پورا کرنا ہے وہ فوکسڈ ہو پازیٹیو ہو ڈٹرمنڈ ہو اور یہ اس کے اندر یہ طاقت ہو پاور ہو کچھ کرنے کی کہ میں نے کچھ کرنا ہے پھر اللہ سے بھی مانگتا رہے اللہ سے بھی اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے جو غلطی کو طے ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی بڑا بول بولا اس کی وجہ سے گرفت آ گئی ہو جو بھی معاملات ہو لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری وہ لگا رہا پھر کیا ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی آسانیاں فرمانی شروع کر دیں اس پورے پروسیس کے دوران اللہ تعالیٰ نے اس کو کبھی گرنے نہیں دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو راحت ہی بخشی ہے لیکن انسان ہونے کے ناطے انسان جتنا مرضی اوپر چلا جائے نا انسان ہی رہتا ہے اس نے بہت سی مصیبتیں دکھ پریشانیاں تنہائی رات کو نیند کا نہ آنا بہت کچھ برداشت کیا دیکھا پھر ان دا اینڈ کچھ ایک سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ بہتری کی طرف لے کے گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں نا کبھی ہمت نہ ہاریں زندگی میں پازیٹیوٹی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پازیٹیو رہیں اگر آپ کی کوئی چیز آ گئی تو ٹھیک ہے آ گئی ہے تو میں کروں گا انشاءاللہ اگر آپ یہ چیزیں پازیٹیو نہیں ہے تو نیگیٹیوٹی اتنی آپ کی آ جائے گی کہ آپ کو کسی کی بات بھی اثر انداز نہیں ہوگی آپ کو امید کی کوئی نظر نہیں آگے نیگیٹیوٹی زیادہ ہوگی تو سارے راستے آپ نے ڈھونڈنے ہیں آپ نے پلان کرنا جب پازیٹیوٹی ہوگی تو پھر کچھ اچھے راستے روشنی کی چمک بھی نظر آئے گی پھر اس کے بعد شیطان بھی آپ کے پیچھے لگا ہوتا ہے کہ آپ کے برین مائنڈ کو اتنا ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت وہ معاف کر دیتا ہے کہ تو خود آپ ڈسٹرب اوپر سے شیطان کر دیتا ہے تو اس صورتحال میں کسی انسان کا نکل کے بچ جانا یہ تو ایک معجزے سے کم نظر نہیں آتا یہ تو اللہ کا خاص کرم ہی ہے اپنا کمنٹ اپنی رائے ضرور دیجیے گا اس کے بارے میں السلام علیکم